نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں، وہ جسے اقتدار ملا اور وہ جس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیلی لاؤں گا، پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا، اس کو ذلت کے طوق پہنائے، لیکن وہی ذلیل نہیں ہوا جو بار بیٹھے خاموش شیطان، خاموش تماشائی بنے رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے، اللہ نے انہیں بھی اقتدار میں لا کر ذلت کے سارے طوق پہنا دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا، اور جو حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرے گا عزت اسی کی ہوگی، اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آ کر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا۔ اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں، تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے لا کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم 313 ہو تو مایوس نہیں ہوتے، ہم احد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے، ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے، ہم کربلا میں 72 دے کر مایوس نہیں ہوتے، ہم جیلوں میں جا کر مایوس نہیں ہوتے، زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے، ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ گے، جس نگر میں جاؤ گے، جس کوچے میں جاؤ گے، آگے سے تمہیں لبیک والے ملیں گے، نفس کے آگے قوم کو گروی رکھنے والوں، IMF کے آگے قوم کا عزت اور وقار بیچنے والوں، اپنے محلات کو تزئین و آرائش سے آراستہ کرنے والوں، لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے بتاتے ہیں، عمل نہیں کرواتے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی، قوم کی عزت اور وقار تو رہن نہیں تھا، تم قوم کی عزت اور وقار کو رہن رکھ کر خود عیاشیاں کرتے ہو، رکھواؤ بلی گالا IMF کے ہاں رہن رکھواؤ، اور اس کے بعد جناب بلاول ہاؤس رکھواؤ بنی گالا کے ہاں رہن، اور جناب اس کی شورٹی پر قرض لو ملک کے لیے، پھر پتہ لگے کہ تم ملک کے خیر خواہ کتنے ہو، تم ملک کے جناب حامی کتنے ہو، تم اس قوم کے کتنے خیر خواہ ہو، تمہیں اس قوم کی ترقی میں کتنی دلچسپی ہے، تمہیں اس قوم کی خیر خواہی میں کتنی دلچسپی ہے، لیکن جن کے وزیر خارجہ بننے کے بعد دورے واشنگٹن DC اور جناب امریکہ کے ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، ان کو لبیک والوں سے ڈر کیا ہے، سارے مل گئے ہیں۔ میں نے ایک سٹیج پہلے پر کہا تھا کہ یہ 11 جماعتیں، یہ جناب چوروں کا اتحاد، اس میں انشاءاللہ 12واں بھی ملے گا جو ابھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، ان کے مقابلے میں اگر کوئی میدان عمل میں کھڑا رہے گا تو وہ صرف لبیک والے ہوں گے۔ سمجھ آ جانی چاہیے کہ لبیک والے اس ملک سے گندے نظام کو کیسے صاف کریں گے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اس گندے نظام میں ہاتھ نہیں دھونے، پاؤں نہیں دھونے، اور اس گندے نظام کے اندر اترنا نہیں، بلکہ اس گندے نظام سے اس گند کو صاف کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار ہمارے قائد نے ہمیں بڑا سادہ بتایا ہے کہ کبھی مال و دولت اور کبھی شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا، اور کبھی اس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نظریں ہٹا کر لوگوں کی طرف مت دیکھنا۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس میدان میں لبیک والے بھی ایسے آئیں گے؟ لیکن لبیک والے آئے اپنی عزت گروی رکھوا کر نہیں، آپ کی عزت مزید بڑھوانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں
जो कमरों में बैठकर वीडियो लिंक खिताब करें और कौम से कहें कि तुम रोडों पर आए। हम वो हैं कि जो हर मैदान में कारकुन से आगे जिम्मेदार से आगे कारकुन से आगे हमदर्द, हर कोई आगे खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, इस नजरिए पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी हर चीज कुर्बान। हम वो नहीं है जो ऑनलाइन खताब कर कर कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं हूं, तुम आओ। और हम वो भी नहीं है जो डी चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके घर आकर कहे कि मुझे खतरा था कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबा जी कहा करते थे काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाबा इसे इश्क की गली कहते हैं, इसे मैदान अमल कहते हैं। तुमने इक्तदार के मजे लिए किसी और के हाथों में खेलकर, तुम्हें एक दिन के लिए भी हकीकी इक्तदार नहीं मिला, तुम्हें पता ही नहीं है इक्तदार कहते किसे हैं। तुम्हें तो लाया गया और फिर लिटाया गया और अब फिर इक्तदार से भगाया गया और अब बाहर निकलकर तुम भी उस जनाब जो मुल्क से भागा हुआ शख्स है उसकी तरह कहते हो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा इधर आ, तुझे बताते हैं तुझे क्यों उतारा। तू खत्मे नबूवत के मुजाहिदों का, नामूसे रिसालत के मुजाहिदों का कातिल है, इसलिए तुझे निकाला। तूने उनका खून बहाया इसलिए निकाला। और सबसे बड़ी बात, तूने नामूसे रिसालत के बिल के साथ गद्दारी की इसलिए तुझे निकाला गया। और दूसरों को क्यों लाया गया? दूसरों को इसलिए लाया गया कि वो भी वाजे हो जाएं जिन्हें बड़े दावे हैं कि हम मुल्क की मईशत ठीक कर लेंगे, हम डॉलर को जनाब मुस्तहकम कर देंगे, मुल्क के रुपए को मुस्तहकम कर देंगे। उन्हें बताया जा रहा है कि ये बस अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अब ये उन्हीं के हाथ से होगा जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके बड़ों ने जंग आजादी की जंग लड़ी थी और जिनके बड़ों ने इस पाकिस्तान, इस हिंदुस्तान से फरंगी साम्राज्य को शिकस्त दी थी। अब ये मुल्क तभी ठीक हो सकता है जब मोहम्मद अरबी के गुलामों के हाथों में आएगा इंशाअल्लाह।